السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آ رہا ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دوسرے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ آج کا واقعہ فرعون کی باندی کا واقعہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کے اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو بالوں کی کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کی روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو یہ بات پہنچا دی۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت خادمہ کو دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائیں بنی ہوئی ہیں اس کو خوب گرم کیا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ مکمل گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست میری منظور کرو، یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بلند آواز سے کہا، اماں جان، افسوس نہ کر، جان ذرا بھی پس نہ پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس سے چھوٹے بچوں کو بھی آگ میں ڈال دیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کی جنتی محل سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا واقعہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی مضبوطی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم زبان سے تو بولتے رہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب بھی ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم اس میں کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لفظی طور پر تو مسلمان بن جاتے ہیں لیکن ہمارے دل کا ایمان جو ہے وہ ہمیشہ کمزور رہتا ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں بھی ہم وقتی طور پر بس ٹکرے لگاتے رہتے ہیں۔ اسلام ایسے ہی نہیں پھیلا بلکہ لوگوں کی قربانیوں اور ہمارے نبیوں کی قربانیوں کی وجہ سے اتنا پھیلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی سے پھیلا ہے، اخلاق سے پھیلا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔